تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں آج ہم سورہ نحل کا 8واں اور 9واں رکوع انشاءاللہ علی حسب ترتیب ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 8ویں رکوع اور 9ویں رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑ لے لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا، تو نہ چھوڑے زمین پر من دابۃ، کوئی ایک بھی چلنے والا، ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، فاذا جاء اجلہم، پس جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر، لا یستاخرون ساعۃ، تو وہ ایک گھڑی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اس سے، ولا تو وہ ایک گھڑی بھی اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں، ولا یستقدمون، اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور یہ کافر مشرک ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے، ما، ایسی چیزیں، یکرہون، جسے وہ ناپسند کرتے ہیں، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھائی ہے، لا جرم، یقیناً، لازماً، أَنَّ، بے شک، لَهُمُ النَّارِ، ان مشرک اور کافروں کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک یہ لوگ آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، بالتحقیق ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے امتوں کی طرف، فزین لهم الشیطان اعمالهم، سو مزین کر دیا ان لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو، فهو ولیہم، سو وہ شیطان ہی ان کا رفیق ہے، الیوم، آج کے دن، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں اتاری تجھ پر کتاب، الا، مگر، اس لیے، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ آپ واضح کر دے ان لوگوں کے لیے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے ماءً پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، زمین کے مرنے کے بعد، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تم لوگوں کے لیے چوپایوں میں، لَعِبْرَةً، عبرت کا سامان ہے، سوچنے کی جگہ ہے، نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، اس میں سے، فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لبنا خالصا، خالص دودھ، ایسا دودھ جس میں گندگی کی آمیزش نہ ہو، سائغا، خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجور کے پھلوں میں سے اور انگوروں میں سے تمہیں پلاتے ہیں، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس میں سے بعض سے نشہ، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور حکم کیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال، کہ بنا لے پہاڑوں میں، بیوتاً، گھر،
ومن الشجر اور درختوں میں ومما یعرشون اور جہاں یہ انگور کی چھتیاں باندھتے ہیں اس میں ثم کلی من کل الثمرات پھر کھا ہر قسم کے پھلوں میں سے فسلکی سبل ربکی پس چل اپنے رب کے راستوں پہ ذللاً جو ہموار کیے گئے ہیں یخرج من بطونہا نکلتا ہے ان مکھیوں کے پیٹ سے شربت مختلف الوانہ کہ جس کے رنگ مختلف ہیں فیہ شفاء للناس اس شربت میں شفا ہے لوگوں کے لیے ان فی ذالک لآیۃ بے شک اس میں نشانی ہے لقوم اس قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں واللہ خلقکم اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ثم یتوفاکم پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دیتا ہے ومنکم من یرد اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ لوٹا دیتا ہے پھیر دیتا ہے الی ارذل العمر نکمی عمر کی طرف لکی لا یعلم بعد علم شیئا تاکہ وہ جاننے کے بعد کوئی بھی چیز نہ جان پائے ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ بہت علم والے قدرت والے ہیں۔ یہاں پر سورہ نحل کے 9 رکوع مکمل ہوئے اور 70 آیتیں اس کی تام ہو گئی۔ سورہ نحل کا بنیادی مضمون اس بات توحید ہے۔ توحید کی پہلی بحث کہ اس کائنات کا ایک صانع ایک خالق اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک مدبر موجود ہے، اور اس صانع کے وجود کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے عقلی دلائل بھی ابتدائی رکوعوں کے اندر پیش کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نقلی دلائل بھی ساتھ ساتھ پیش کیے، اور ماننے والوں کے لیے کامیابی اور نہ ماننے والوں کے لیے ناکامی کا ذکر بھی فرمایا۔ اور اس اعتقاد کو جو شخص عقیدہ توحید کو اپنے دل میں رکھتا ہے اور ہر قسم کی مشقتیں اس پر برداشت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے کامیابی کی نوید سنائی۔ پھر اس کے بعد 7ویں رکوع کے شروع میں شرک توحید کی دوسری قسم کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا مدبر خالق کریٹر ہے، اور یہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، یہ مدبر ایک ہی ہے، یہ خالق ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خالق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ذات میں کوئی دوسرا الہ شریک نہیں، اللہ تعالی کے ساتھ صفات میں کوئی دوسرا الہ کوئی دوسری چیز شریک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ عبادت میں کوئی دوسرا الہ شریک نہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر تقریباً 4 قسم کے دلائل اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائے کہ ایک اللہ ہی ہے اور اس کے ساتھ عبادت میں اور اس کے ساتھ صفات میں اور ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے شرک کو اور ان کی ذہن کی پستہ حالی کو بیان کیا کہ ان کی خستہ حالی اور پستہ حالی اتنی جو ہے گری ہوئی حالت ہے ان مشرکین کی سوچ کی اور ان کی نظر و فکر کی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسی باتیں ثابت کرتے ہیں کہ جو اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر چکا تھا کہ ارخاء العنان کی قبیل سے جو ہے یہ استدلال کیا گیا ہے۔ تو مشرکین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں اور اپنے لیے اگر بیٹی کا ذکر بھی آ جائے تو اس کو اپنے لیے آر اور عیب سمجھتے ہیں، اور اس آر اور عیب والی چیز کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، تو یہ ان کی کم عقلی اور ان کی حماقت اور ان کی ذہنی پستی کی جو ہے واضح جو ہے ثبوت اور دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع کے آخر میں فرمایا کہ العزیز الحکیم کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے قدرت رکھتے ہیں، غالب ہے اس بات پر کہ ان کو ان بد عقیدگی اور بد اعتقادی پر اور ان کے ان کفریہ باتوں پر اللہ مواخذہ فرما دے، لیکن الحکیم اللہ نے ڈھیل دی ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ یہ اسی العزیز الحکیم کی وضاحت ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قدرت ہے کہ ان کی گرفت کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک حکمت کے تحت جو ہے ان لوگوں کو ڈھیل دی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اس نسل انسانی کو قیامت تک اس زمین پر آباد رکھنا ہے۔ تو اگر ان کے کفریہ عقائد اور شرکی عقائد اور اقوال اور افعال کی وجہ سے ان کی گرفت ہونے لگے تو پھر یہ نسل انسانی کا تو وجود ہی زمین پر ختم ہو جائے گا، بلکہ نسل انسانی کیا جتنی مخلوقات ہیں زمین کے اوپر، جتنے بھی حیوانات ہیں وہ سارے کے سارے زمین پر نیست اور نابود ہو جائیں گے،
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے حیوانات ہیں یہ سارے کے سارے تو انسان کی خدمت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ان سب کی تخلیق انسان کی خدمت کے لیے کی گئی ہے۔ تو جب حضرت انسان ہی نہیں رہے گا تو پھر یہ چیزیں جو ہے یہ بے معنی ہو جائے گی اور ان کا وجود بھی نیستی بن جائے گا۔ یا یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مخلوق جو اور جانور چوپائے وغیرہ ہے یہ بھی اس کے اندر جو ہے مبتلا ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ نسل انسانی کو قیامت تک اس زمین پر باقی رکھنا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے گناہوں کے اوپر فوراً مواخذہ نہیں فرماتے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑتے لوگوں کو بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم کے سبب سے، ظلم ان کے گناہ، ان کے کفر، ان کے شرک کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابۃ، تو نہ چھوڑتے اس کے اوپر ایک چوپائے کو بھی، زمین پر کوئی چوپائے بھی باقی نہ رہتا۔ اس سے لوگ گناہ ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، کافر تو ان کے بدعقیدہ ہے، اور مسلمانوں میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ باقی انبیاء کرام جو ہے وہ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، تو جب ان کا ہی مواخذہ ہو جائے اور انسانوں ہی کی گرفت ہو جائے تو انبیاء کرام کے بھیجنے کا کیا فائدہ؟ وہ معصوم جو ہے ذات انبیاء کرام کی وہ بھی پھر یہاں پر نہیں ہوگی، پھر وہ بھی فرشتوں کے پاس ہی ہوگی۔ تو زمین کے اوپر جو ہے ما ترک علیہا من دابۃ، نہ چھوڑتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیہا زمین پر من دابۃ کسی قسم کا کوئی چوپایا، تو باقی چوپائے خدمت کے لیے، اس لیے جو ہے انسانوں کے ساتھ یہ بھی ختم ہو جاتے۔ علیہا کی ضمیر عرض کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کی طرف اشارہ دابہ کا لفظ کر رہا ہے، اس لیے کہ دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، ہر اس حیوان کو جو زمین پر چلتا ہے۔ ولیکن یؤخرہم، لیکن اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، تاخیر کرتے ہیں عذاب لانے میں، الی اجل مسمی، وقت مقرر تک۔ تو وقت مقرر دو ہے، ایک تو موت کا وقت ہے، جیسی موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو کافر عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ تو وہ عذاب ہے جو انفرادی ہیں، اور دوسرا وقت مقرر قیامت ہے کہ جس میں اجتماعی عذاب کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اجل مسمی کے دونوں معنی کیے گئے ہیں کہ وقت مقرر سے مراد موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، وقت مقرر سے مراد قیامت کا وقت، انفرادی اور اجتماعی جو ہے فرق کی بات ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر، لا يستاخرون ساعة، تو وہ ایک گھڑی بھی اس میں تاخیر نہ کر پائے گی، کہ وقت تو ان کا تھا موت کا 10 بجے، وقت تھا قیامت کا 10 بجے، اور وہ جو ہے اس میں 10:01 پر ان کو موت آ جائے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ لوگ تاخیر نہ کر پائیں گے۔ لا يستاخرون، ان کو وہ اسباب ہی نہیں دیے گئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ طاقت ہی نہیں دی گئی ہے کہ جس کے ذریعے اپنی موت میں تاخیر کر دیں اور اپنی زندگی کو یہ لوگ بڑھا دیں۔ زندگی کو یہ لوگ بڑھا ہی نہیں سکتے ہیں، زندگی کا جو لمٹ اور وقت رکھا ہے اسی وقت پر یہ آئے گی۔ لا یستاخرون سے تمام ان تدابیر کی نفی ہو جاتی ہے جس میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں کرنے سے جو ہے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی جتنی لکھی گئی ہے اس میں 1 سیکنڈ کا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ، تو وہ وقت مقرر سے 1 ساعت بھی، 1 گھڑی بھی جو ہے نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، ولا یستقدمون، اور نہ آگے ہو سکتے ہیں۔ اگر وقت مقرر نہ آئے اور یہ چاہے کہ ہم پر وقت مقرر سے پہلے موت آ جائے تو وقت مقرر سے پہلے ان کو موت نہیں آئے گی، نہ یہ ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور یہ اتنے عاجز ہے یہ انسان کہ وقت مقرر سے، موت کے وقت مقرر سے اپنے آپ کو نہ لیٹ کر سکتے ہیں، نہ موت کے وقت مقرر سے پہلے اپنے آپ کو موت دے سکتے ہیں۔ یہ انسان کی عاجزی کا بیان ہے۔ تو یہ موت کا جو وقت ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو موت کا وقت ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اس میں نہ 1 سیکنڈ کی کوئی اضافہ کر سکتا ہے، بڑھوتری کر سکتا ہے، نہ 1 سیکنڈ کی کوئی کمی کر سکتا ہے۔ باقی حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من احب ان ينسى له في اثره فليصل رحمه، کہ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی دراز ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کریں۔ تو وہاں پہ زندگی کی درازگی کی وضاحت ایک دوسری حدیث نے کی ہے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کی درازگی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، اور یہ دعائیں جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے طوالت حیات ہے،
یہ آپ کی جو ہے حقیقت میں آپ کی زندگی کے اندر اضافہ ہے، اور یا جو ہے زندگی کے اضافے سے مراد جو ہے یہ ہے کہ اس کے اندر برکت آ جاتی ہے، اور زندگی جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے اس مقصد کے اوپر وہ زندگی خرچ ہوتی ہے، اور تھوڑے ہی سے وقت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہت سارا کام لے لیتے ہیں۔ تو باقی جو وقت ہے موت کا، یاد رکھیں کہ اس وقت میں موت کے وقت کے اندر نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم ہو سکتی ہے۔ تو اس حدیث کی یہی وضاحت جو ہے محدثین نے کی ہے، اور اس حدیث کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعارض و ٹکراؤ نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ مشرکین ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جس کو یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، جو چیزیں یہ لوگ خود ناپسند کرتے ہیں، اب بیٹیوں کو ناپسند کر رہے ہیں اور اس کو اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر زمین میں اپنے جو ہے کاروبار میں کسی کی شرکت کو گوارا نہیں کرتے، جو ان کا پارٹنر نہ ہو اور آ کر زبردستی ان کے گھر میں زمین میں اور ان کے کاروبار میں شرکت کا دعویٰ کر لے، اس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے زبردستی جو ہے کسی شریکوں کو ثابت کرتے ہیں۔ اپنے لیے اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اگر یہ شخص یہ مشرک کسی کے پاس اپنا قاصد بھیج دے تو جس کے پاس قاصد جائے وہ اگر اس کے قاصد کی توہین کرے تو اس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسولوں کی یہ لوگ توہین کرتے ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مقدس رسول کی توہین کر کے اس کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور زیادہ اور قباحتیں ان لوگوں کی ہے، اور وہ قباحتیں وہ بری چیزیں جو یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو یجعلون للہ ما یکرہون، یہ ان کی جو ہے ذہنی پسماندگی کی جو ہے پھر دوبارہ وہی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں وہی مضمون ہے کہ یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے ان چیزوں کو جس کو یہ ناپسند کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر ان کی ڈھٹائی دیکھو کہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہے، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ بے شک ان کے لیے اچھائی ہے۔ حسنہ سے مراد یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا کے خیر ہیں، لیکن دوسری آیت جو سورہ حامیم سجدہ کی ہے اس سے وضاحت یہ ہوتی ہے کہ اس سے مراد جنت ہی لیا جائے تو یہ بہتر ہے، اور مشرکین کافر جو ہے وہ چونکہ جنت جہنم کے قائل نہ تھے، تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ تو جنت جہنم کے قائل نہ تھے، مرنے کے بعد کی زندگی قائل نہ تھے، پھر وہ کیسے کہتے تھے کہ ان کے لیے جو ہے مرنے کے بعد جنت ہے؟ تو اس آیت کے اندر سورہ حامیم سجدہ کے اندر اس کی وضاحت آ گئی، وہاں پہ یوں ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ اگر مجھے جو ہے اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے، پہلے تو بالفرض و تقدیر، اگر مجھے اللہ کی طرف لوٹا دی جائے، قیامت آ جائے، معاد ہو، آخرت ہو، تو وہاں پر بھی میرے لیے بہترین انتظام ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حامیم سجدہ کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ لوگ آخرت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور کہتے تھے کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ بالفرض و تقدیر کر کے یہ بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں آخرت میں لوٹا بھی دیا جائے تو آخرت کے اندر جو ہے ہمارے لیے جنت کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ ہوگا، اور اس کے اوپر دلیل جو ہے اپنی دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں کو یہ لوگ پیش کیا کرتے تھے۔ تو سورہ حامیم سجدہ کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ انہوں نے یہ بات جو کہی تھی وہ بالفرض و تقدیر کہی تھی۔ وہ آیت یوں ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، بالفرض و تقدیر اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا جائے تو اس کے پاس میرے لیے اچھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، لیکن میرے یقین ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اس اعتقاد کو جو وہ پیش کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، ان کی زبانیں جو یہ بول رہی ہے کہ ان لہم الحسنى، کہ ان کے لیے جنت ہے، تو یہ اعلیٰ فرض تقدیر ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ جنت جہنم کا معاملہ بھی ہوگا تو بھی ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس کفر اور شرک کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بری چیزوں کے اس بات کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ لا جرم، اللہ نے ان کی تردید فرمائی، لا محالہ، یقیناً، تحقیقاً، ان لہم النار، بے شک ان کے لیے آگ ہی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ان کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک یہ اس کی طرف بڑھائے جا رہے ہیں۔ مفرطون کے ایک معنی
فرد کے ہیں، متقدمون آگے بڑھنے والے، جو جیسے بچوں کی جنازے کی دعا میں بھی آتا ہے اللہم اجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا واجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے آگے بڑھا اور اپنے تقرب کا اس کو ہمارے لیے ذریعہ بنا، اپنی رضا کا اس کو ہمارے لیے ذریعہ بنا۔ تو یہ ہم آگے پیش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے جو ہے حوض پر تمہارا انتظار کروں گا۔ تو فرد کے معنی آگے ہونے کی، کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جو ہے آگے کیے جا رہے ہیں، دنیا میں ایسے عقائد، ایسے اعمال ان سے سرزد کروائے جا رہے ہیں، اور ایسے اعمال اور اخلاق جو ہے ان کے وجود سے ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو انہیں کشا جو ہے جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو مفرطون کے ایک معنی متقدمون کے ہیں کہ بے شک یہ لوگ جو ہے بڑھائے جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ دوسرا معنی مفرطون کے کیے گئے ہیں کہ مترکون، چھوڑ دیے گئے، کہ یہ لوگ جو ہے جہنم کے اندر جو ہے چھوڑ دیے جائے گی، جیسے عرب والے کہتے ہیں فرط تو خلفی، اس کو میں نے اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ تیسرا معنی اس کا منسیون کے ساتھ کیا گیا ہے، بلائے ہوئے، کہ یہ لوگ جو ہے جہنم کے اندر ڈال دی جائے گی اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا جیسے بھولے بسرے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، نسیان سے ماخوذ ہے۔ تو ان مفرطون کی تین معنی مفسرین نے بیان کی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایسی چیزیں منسوب کرتے تھے اور ایسی چیزیں اللہ کے لیے ثابت کرتے تھے جس کو یہ ناپسند کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے عموم کے اندر اس بات کو بھی لایا ہے کہ آدمی صدقہ خیرات کرتے ہوئے گھٹیا چیزیں جو ہے اللہ کے نام پر خرچ نہ کریں، بلکہ اپنی عمدہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کے نام پر دیں۔ صحابہ کرام اپنے مال میں سے جو عمدہ مال ہوتا تھا وہ اللہ کے نام پر دیتے تھے، اور جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے تھے وہ اللہ کے نام پر نہیں دیتے تھے، اپنی چیزوں میں سے اچھی چیزیں دیتے تھے، نہ کہ گھٹیا چیزیں دیتے تھے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبل، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جو ہے انتہائی شفقت امت سے بھرا ہوا، شفقت انسانیت سے بھرا ہوا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بتلائی گیا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ ہوا اس سے کہ انسانیت کا ایک اتنا بڑا گروہ اور اتنی بڑی جماعت جہنم کے اندر جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام کو تسلی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے صرف آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ معاملہ جو ہے سابق انبیاء کرام کے ساتھ بھی رہا ہے، اور ان لوگوں نے سابق انبیاء کرام کے ساتھ بھی اسی طریقے سے معاملہ کیا اور اسی طریقے سے ان کا انکار کیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے شیطان کے کہنے پر کیا، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو خوبصورت کیا۔ لہذا آپ ان شیطان کے پیروکاروں کے کفر پر اور جہنم میں جانے پر افسوس نہ کریں۔ یہ صورت میں تو انسان ہے، لیکن در حقیقت یہ شیطان ہے اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا، اللہ کی قسم، بالتحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو الی امم من قبل کا، ان امتوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھی۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو ان امتوں کے لیے شیطان نے ان کے برے عملوں کو خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا۔ یہی ہمارے اس دور کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ جتنے برے اعمال ہیں، جیسے بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، اور کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، اس قسم کے جو ہے دیگر بہت سارے جو ہے بدعملیاں ہیں، شراب نوشی ہے، خنزیر کا کھانا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے شیطان نے کافروں کے لیے دیکھیں مزین کر دیے، اور کافر جو ہے وہ اب یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ شیطان نے اگر ان لوگوں کے اوپر، ان کافروں کے اوپر ان چیزوں کی حقیقت کھول دی جائے تو یہ پیشاب اور پخانے سے بھی بدتر چیزیں ہیں، لیکن شیطان نے ان کے لیے جو ہے اتنا خوبصورت کر دیا کہ ان کو یہ گندگیاں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ تو شیطان نے گزشتہ قوموں کے لیے ان کے برے عملوں کو خوبصورت کر دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو وہ شیطان ہی ان کا ولی، ان کا متولی، ان کا ساتھی رفیق ہے آج بھی۔ تو جیسے یہ اس زمانے کے اندر شیطان نے ان مشرکوں کو جو ہے گمراہ کیا تھا، تو آج بھی جو ہے یہ شیطان جو ہے یہ آج کے مشرکوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکوں کا رفیق ہے، ان کا متولی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ انسان ہے، لیکن جو ہے حقیقت میں
صورت انسان کی ہے اور در حقیقت یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا، یہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا، اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا اس لیے لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں قیامت کے متعلق، آپ ان اختلافات کو کھول کھول کر واضح کر دیں اور اس میں حق کو الگ اور باطل کو الگ کر دیں، اور ان میں جو اختلافات ہیں انبیاء کرام کے متعلق، ان اختلافات کو واضح کر کے حق کو جدا اور باطل کو جدا کر دیں۔ اللہ کی معرفت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کون سی صفات اور کون سی باتیں جو ہے اس کے شائع نشان ہیں اور کون سی باتیں ان کے شائع نشان نہیں ہیں، وہ آپ ان کے سامنے واضح کر دیں، اور اللہ کے لیے جو صفات اور جو باتیں جو ہے شائع نشان ہیں اس کی لوگوں کے سامنے وضاحت کر دیں، تاکہ یہ بیوقوف اپنی حماقت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی باتیں منسوب نہ کریں جیسے ان کافروں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور ان مشرکوں نے اللہ کی طرف منسوب کی، بیٹیاں وغیرہ۔ تو الا لتبینہ، تو ایک تو قرآن کے نازل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ حق اور باطل کو بالکل ان کے سامنے واضح کر دیں اور تمام یہ اختلافی مسائل کے اندر آپ ان کے لیے حکم بن جائیں۔ وہدن، اور دوسرا یہ کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر، کتاب جو نازل کی، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے۔ یہ دو صفتیں اس کی ذکر ہوئی ہے، لیکن یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ تو عمومی ہے، لیکن لقوم یؤمنون، اس سے ہدایت اور رحمت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ جیسے ہدی للمتقین شروع ہوئی سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ کتاب جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، بإیمانہ کہ متقین ہی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ورنہ یہ کتاب تو ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ تین فائدے ہو گئے اس کتاب کے آپ پر نازل کرنے کے، کہ آپ ان میں حق اور باطل جدا کر دیں اور وہ اختلافی مسائل کو واضح کر دیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی رائے کو جو تسلیم کرے گی اور آپ کے فیصلے کو جو تسلیم کرے گی وہ ہدایت پر ہوگی، اور تیسرا یہ کہ جب وہ ہدایت کو تسلیم کر لے گے تو دنیا میں بھی ان کی زندگی بہترین ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین زندگی ہوگی، اور یہ کتاب ان کے لیے اور اس کتاب کے عمل کے اوپر اور اس کتاب کی تعلیمات کے اوپر چلنا یہ ان کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ تو یہ تین فائدے ہو گئے اس کتاب کے نزول کے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اب یہاں سے دلائل جو ہے توحید کے دوبارہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے۔ بیچ میں مشرکین کا ذکر آ گیا تھا اور دعویٰ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کائنات کا مدبر خالق ہے وہ ایک ہی ہے، دو الہ نہیں ہیں، اس کے ساتھ عبادت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے اندر حاکمیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس پہ چار دلیلیں شروع میں ذکر کی، بیچ میں مشرکین کا عقیدہ ذکر کیا، اب دوبارہ دلائل کی طرف رجوع ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ اتارتا ہے، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض، پس اس کے ساتھ اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد۔ تو اس آیت میں توحید کے اوپر بھی دلیل ہے، شرک کی تردید پر، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا، اور یہ بات بداہتاً سب کو معلوم ہے کہ انسان کی روزی روٹی جتنی بھی کچھ ہے وہ سب کی سب پانی کی مرہون ملت ہے، اور یہ مقدمہ بھی آپ مشرکین کے نزدیک مسلم ہے کہ پانی آسمان سے اتارنے والی ذات ایک صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، بارش برسانا جو ہے صرف ایک اللہ کا کام ہے۔ تو جب زمین کے تمام ثمرات اور پیداوار یہ پانی کے مرہون منت ہے اور پانی کا نازل کرنے والا تمہارے اعتقاد کے مطابق بھی صرف ایک اللہ ہے، تو پھر اس اللہ کے ساتھ عبادت میں، الوہیت کے اندر، صفات کے اندر کسی اور کو شریک کرنا یہ حماقت اور جہالت کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو اس میں توحید کے اوپر دلیل اور شرک کی تردید کے اوپر دلیل، معاد کے اوپر، قیامت کے اس بات کے اوپر دلیل یہ ہے کہ تم اپنے سامنے دیکھتے ہو کہ کیسے ایک علاقہ ہوتا ہے اور اس میں آب و گیا، اس میں جو ہے گیا کا یعنی گھاس پھوس کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کچھ قطرے بارش کے برستے ہیں اور وہ ساری جو ہے زمین کے اندر کے جو ثمرات ہوتے ہیں اور جو زمین کے اندر کے پودے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پہاڑ سارے کے سارے سرسبز شاداب ہو جاتے ہیں، اور زمین ساری کھیتی سے بھر جاتی ہے، لہلہاتی ہے۔
تو جیسے اللہ سبحانہ پھر کچھ عرصے تک وہ چیزیں رہتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کیڑے مکوڑے اور جو اس کے متعلقات ہوتے ہیں وہ سب کے سب ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے وہ رہتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، زمین دوبارہ جو ہے اپنی پرانی حالت پر آتی ہے، پھر بارش کے قطرے اس کے اوپر برستے ہیں اور پھر وہ زمین دوبارہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا مشاہدہ ہے جو تمہارے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو زندہ کرتے ہیں، پھر مار دیتے ہیں، پھر زندہ کر دیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے مار دیتے ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ تمہیں جو ہے انسانوں کو مار دے اور پھر زندہ کر دے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کو اس پر بطریق اولا جو ہے قوت حاصل ہے۔ تو یہ معاد کے اوپر بھی دلیل فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو زندہ کیا، مطلب یہ ہے کہ زمین سرسبز اور شاداب ہو گئی بعد موتها، بعد اس کے کہ وہ ویران تھی، بنجر تھی اور اس کے اوپر جو ہے گیا کا نام و نشان نہ تھا، سرسبزی اور شادابی کا نام و نشان نہ تھا۔ اور یہ دو عقیدے ہیں، ایک توحید کا عقیدہ اور ایک آخرت کا عقیدہ۔ چونکہ آخرت کا عقیدہ ایسا تھا کہ جو مشرکین اور انسانوں کی پوری اخلاقی کیفیت کو تبدیل کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ مشرکین آخرت کے عقیدے کے منکر تھے، اور توحید کا عقیدہ یہ ایسا کہ اللہ کو ماننا اور پھر ایک اللہ کو ماننا، صحیح؟ تو اس میں دہریت اور مشرک ان دونوں کی تردید، یہ ایسی نظریات تھے کہ جس کا جو ہے اس دور کے مشرک بھی انکار کرتے تھے، کافر انکار کرتے تھے، اور اس دور کے مشرک اور کافر بھی انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دو عقیدے جو ہے انسان کی عملی زندگی کے اندر بھی کافی چینجنگ اور تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے، لیکن یہ دو دعووں کے اوپر جو ہے یہ دلیل دو دعووں کو ثابت کر لیتی ہے، اس بات توحید بھی ہو جاتا ہے اور اس بات معاد بھی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یہ کھیتیاں اور اس کا پیدا ہونا تو تم دیکھتے ہی رہتے ہو، لیکن اس سے عبرت اور یہ نشانی وہی حاصل کرے گا جو کہ سنتا ہے۔ اب سنتے تو سب ہیں، لیکن یہاں پہ سننے سے مراد قبولیت کا سننا ہے، کہ وہ سننا ہے اور دل سے سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے، اور اس نیت کے ساتھ سننا ہے کہ جو بات حق ہوگی میں اس کو لوں گا، اور جو بات جو ہے ناحق ہوگی اس کو نہیں لوں گا۔ یہ ہے حقیقت کا سننا، جس کی طرف سے بھی حق آئے میں اس کو جو ہے قبول کروں گا اور اس کو سنوں گا، یہ ہے حقیقت کا سننا۔ اس ذہنیت کے ساتھ سننا کہ نہیں میرے مطلب کی بات ہوگی تو پھر میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر میرے مطلب کی بات، میرے عقیدے کی بات نہیں ہوگی تو میں اس کو نہیں سنوں گا، تو یہ قبولیت کا سننا نہیں ہے۔ اس قسم کے دلائل انہی لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں جو حقیقی سننے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، نہ کہ جو ہے صرف ظاہری کانوں کے سننے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ظاہری سننا تو جانور کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر چونکہ وقت کی قلت ہے، اس لیے اس 8ویں رکوع کی تفسیر ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 9ویں رکوع کی تفسیر جو ہے وہ اگلے اس کے اندر ہو جائے گی مجلس کے اندر، اللہ نے چاہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے